السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب وسوء القضاء وشماتة الأعداء آمین یا رب العالمین. تفسیر سورۃ المائدہ آیت نمبر 116 سے آخر سورہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اور جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو، تو وہ کہیں گے تو پاک ہے، میرے لیے جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں. اگر میں نے یہ بات کہی ہو تو یقیناً تو اس کو جانتا ہے، تو اسے بھی جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، اور اسے میں اسے نہیں جانتا جو کچھ تیرے نفس میں ہے. بے شک تو ہی سب سے بڑھ کر غیب جاننے والا ہے. میں نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا سوائے اس کے جس کا تو نے مجھ کو حکم دیا تھا، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پر نگران ہوں جب تک میں ان میں رہا. پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ہر چیز پر نگہبان ہے. اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو بے شک تو ہی غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کو خدائی مقام عطا کرنا اور اس کی پوجا پاٹ کا عقیدہ تثلیث سے بھی بات کی پیداوار ہے. عقیدہ تین میں سے بھی بات کی پیداوار ہے. عقیدہ تثلیث میں خدا یہ تھے اللہ، عیسیٰ اور روح القدس، یہ ان کے تین خدا تھے. اور یہ عقیدہ 4 صدی عیسوی میں سرکاری طور پر رائج ہوا، جبکہ حضرت مریم کے خدا ہونے کا عقیدہ 5ویں صدی عیسوی کی ایجاد ہے. حضرت مریم کو مادر خدا ہونے کے لقب سے نوازا گیا، اور یہ عقیدہ اتنا عام ہوا کہ پہلے 3 خداؤں پر چھا گیا. حضرت مریم کو دیوی کا درجہ دے کر ان کے مجسمے اور تصویریں بنائی گئیں جو آج تک عیسائیوں کے گرجوں کی زینت بنی ہوئی ہیں، اور عیسائی حضرات اس کے آگے سر نیاز خم کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں. عیسائی حکومتوں کے قومی جھنڈے پر حضرت مریم کی تصویر بنائی جاتی. دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ہرقل شاہ روم تھا، اس کے جھنڈے پر بھی یہ تصویر موجود تھی، اور جنگ کے دوران اسی کے وسیلے سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگی جاتی تھیں. اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی نے روز قیامت حضرت عیسیٰ ابن مریم سے ان لوگوں کی موجودگی میں جنہوں نے آپ کو اور آپ کی والدہ کو معبود بنا لیا تھا مخاطب ہو کر فرمائے گا یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ. اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو 2 معبود بنا لو؟ یہ در حقیقت ساری مخلوق کے سامنے عیسائیوں کو سرزنش ہوگی
اور انہیں ڈانٹ ڈپٹ پلائی جائے گی۔ امام قتادہ اور دیگر کئی مفسرین نے اسی طرح فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، تو پاک ہے، میرے لیے جائز نہیں تھا اللہ کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو توفیق عطا فرمائے گا کہ وہ بڑے ادب سے اس سوال کا صحیح جواب دیں گے، جیسا کہ امام ابن ابو حاتم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فلقاہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو اس سوال کا یہ جواب بھی سکھا دے گا کہ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یہ جواب بھی اللہ تعالیٰ سکھا دے گا۔ ارشاد الہی ہے، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے ایسا کہا ہوگا جو تجھ کو یقیناً معلوم ہو جائے گا، اے اللہ اگر یہ بات میں نے کہی ہے تو تجھ کو معلوم ہے، کیونکہ تجھ سے تو کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، لیکن میں نے یہ بات نہیں کہی، نہ یہ میرے دل میں تھی اور نہ ہی ایسی کوئی بات کہنے کا میرا ارادہ تھا، اسی لیے کہیں گے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے اللہ جی تو اس کو جانتا ہے، اور جو تیرے ضمیر میں ہے میں اس کو تو نہیں جانتا، بے شک تو ہی سب سے بڑھ کر غیب جاننے والا ہے۔ میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا سوائے اس کے جس کا تو نے مجھ کو حکم دیا تھا، جس بات کے پہنچا دینے کا تو نے مجھ کو حکم دیا تھا، جو بات تو نے مجھے سکھائی تھی، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اور وہ بات یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، صرف یہ ہے وہ بات جو میں نے ان سے کہی تھی۔ اور ارشاد الہی وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں ان پر نگران نہیں تھا جب تک میں ان میں رہا، یعنی جب تک میں ان میں موجود رہا تو ان کے اعمال کی مجھے خبر تھی، یعنی جب تک میں ان کے ساتھ تھا، ان میں تھا، موجود تھا، زندہ تھا، ان کے اعمال کی مجھ کو خبر تھی۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اور جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، پڑھ چکی ہیں تفسیر میں اور پورے قرآن کے ترجمے کئی بار یہ ذکر آیا ہے، تو کہیں گے کہ تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہی ہر چیز پر ان کا نگہبان تھا، اللہ جی مجھے تو معلوم نہیں کہ انہوں نے میرے بعد میں کیا کیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سارے احسانات یاد دلانے کے بعد جو آپ نے پہلے پڑھے ہیں پچھلے سبق میں، تو ان سے یہ پوچھیں گے کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے بجائے مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا اور اپنی تمام حاجات ہم سے طلب کرنا، کیا میرے احسانات کا یہی بدلہ تھا؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہایت عاجزی سے جواب دیں گے کہ یا اللہ میں ایسی بات کیوں کر کہہ سکتا تھا جو میرے لیے سزاوار ہی نہیں تھی، اس کے علاوہ تو چھپی اور اعلانیہ سب باتوں کو خوب جانتا ہے، اور میں نے ایسی بات کہی ہوتی اگر تو یقیناً تیرے علم میں تو ہوتی۔ واضح ہے کہ قیامت کے دن کا یہ مکالمہ اس لیے بیان نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے ساری باتیں، بلکہ یہ حضرت عیسیٰ کے ان پیروکاروں کی تہدید اور سرزنش ڈانٹ ڈپٹ کے لیے بیان کیا جا رہا ہے جنہوں نے آپ کے بعد انہیں اور ان کی والدہ کو الہ بنا لیا تھا، تاکہ ان کے خلاف ان کے رسول ہی کی شہادت قائم ہو جائے جس کی وہ پرستش کرتے رہے۔ کہیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، تو نے مجھ کو تو جو حکم دیا تھا میں خود بھی تیری بندگی اور عبادت کروں اور لوگوں سے بھی تیری ہی بندگی اور عبادت کراؤں، اور اسے میں بجا لاتا رہا، میں تیری عبادت کرتا رہا، اور جب تک میں لوگوں میں موجود رہا اس وقت تک میں نے تیرے حکم کا پوری طرح دھیان رکھا۔ البتہ میرے بعد کے حالات کا اللہ جی مجھے کچھ علم نہیں، بعد کے حالات تو ہی جانتا ہے کہ ان لوگوں نے کب اور کس طرح یہ غلط روش اختیار کی تھی اور کیوں کی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وعظ و نصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس انکم محشورون الی اللہ عز وجل حفاۃ عراۃ غرلا کما بدأنا اول خلق نعیدہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خطبے کے دوران فرمایا، لوگوں تم اللہ کے سامنے ننگے پاؤں ننگے بدن بے ختنہ حشر میں جمع کیے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین،
فرمایا سن لو، قیامت کے دن ساری خلقت میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے اور میری امت کے کچھ لوگ حاضر کیے جائیں گے اس دن، جس دن سب کے سب ننگے ہوں گے اور کسی کے جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے، بے ختنہ ہوں گے قیامت کے دن۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پیدا کریں گے سب کو، تو سب ننگے پاؤں ہوں گے، برہنہ جسم ہوں گے اور غیر مختون حالت میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا تھا، اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔ اور بے شک قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ خبردار، آگاہ رہو کہ میری امت کے کچھ آدمیوں کو لایا جائے گا تو انہیں بائیں طرف کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ اللہ جی یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو مجھے جواب دیا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی باتوں کو ایجاد کر لیا تھا؟ تو میں بھی اسی طرح کہوں گا جس طرح عبد صالح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ جواب دیں گے۔ اور جب تک میں ان میں رہا، ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا۔ اے اللہ، نبی علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے، اللہ جی جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا، جب تو نے مجھے فوت کر لیا تو ان کا نگران تھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر بخش دے تو تیری مہربانی ہے، بے شک تو غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو مجھے جواب دیا جائے گا کہ جب سے تم نے ان کو چھوڑا ہے یہ اپنی ایڑیوں پر پیچھے ہی پلٹتے رہے اور بدعات میں لگ گئے اور دین میں نئے نئے کام نکال لیے۔ امام بخاری نے اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ اس آیت اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کو غیب کا علم نہیں ہوتا، مگر اتنا ہی جتنا اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے اپنے انبیاءوں کو بتا دیتے ہیں۔ نیز یہ کہ انبیاء کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد انہیں اپنی امت کے اعمال کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ فرمایا ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نہایت حکیمانہ انداز میں ان سے سفارش کریں گے۔ پہلے اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے کہیں گے، پہلے اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کریں گے کہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہی ہیں، نہ دم مار سکتے ہیں نہ بھاگ کر کہیں جا سکتے ہیں، اور اگر اللہ جی تو ان کو معاف فرما دے تو تیری شان غفاری کے کیا کہنے، تیری شان غفاری کے کیا کہنے۔ بہرحال تو ہر چیز پر اور ہر کام پر غالب ہے اور تیرا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں۔ تیری حکمت انہیں عذاب کی متقاضی ہے، تو بھی تو مختار ہے اور معاف فرما دے تو ہی مختار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ آگے ارشاد ربانی ہے، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلك الفوز العظیم للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اللہ فرمائے گا یہ ایسا دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آسمان اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور رسول حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اس وقت جواب دیتے ہوئے فرمائے گا جب وہ ملحد اللہ اور اس کے رسول کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے والے عیسائیوں سے اظہار براعت کر دیں گے اور ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ ہی کے ارادے اور مشیت کے سپرد کر دیں گے عیسیٰ علیہ السلام، تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ آج وہ دن ہے کہ راست بازوں کو سچوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی۔ ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ آج صرف موحدین کو ان کی توحید ہی فائدہ دے گی،
لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں بستے رہیں گے، وہ اسی میں ہمیشہ و ہمیشہ جلوہ افروز رہیں گے، اور یہاں سے کبھی بھی نقل مکانی کر کے کسی اور جگہ نہیں جائیں گے۔ یا رب ہم سب کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دینا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں۔ اللہ تو بھی ہم سے راضی ہو جا اور خوش ہو جا، اور وہ کام ہم سے کرا لے جو تیری رضامندی کے ہیں، جیسا کہ فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، سورۃ التوبہ، اور اللہ کی رضامندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے۔ اس آیت کریمہ سے متعلق حدیث آگے بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ ارشاد الہی ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی کامیابی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے کہ آج عدل و انصاف کا دن ہے، آج تو سچ اور سچی بات ہی کچھ فائدہ دے سکتی ہے، اور سب سے سچی بات کلمہ توحید ہے۔ جن لوگوں نے کسی کو اللہ کا شریک نہ سمجھا ہو، پھر زندگی بھر سیدھے راستے پر قائم رہے ہوں، انہی کی نجات ہو سکتی ہے، انہیں ہی جنت میں داخل کیا جائے گا اور طرح طرح کے انعامات سے نوازا جائے گا۔ ایسے لوگوں سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی، مقام رضا الہی جنت ہی ہے، یہ انہیں بہرحال حاصل ہو جائے گی، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم دونوں کی الوہیت کی تردید کی دلیل ہے، کیونکہ جو چیز کسی کی ملکیت ہو وہ اس کی مملوک یا غلام تو ہو سکتی ہے، اس کی شریک نہیں ہو سکتی، نہ اسے اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شریک سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ تمام اشیاء کا خالق، مالک، متصرف اور قادر ہے، سب کچھ اسی کی ملکیت اور اسی کے قبضہ قدرت اور مشیت کے تحت ہے، اس کا نہ کوئی نظیر، نہ وزیر، نہ عدیل، نہ باپ، نہ بیٹا اور نہ بیوی ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہے نہ پروردگار۔ ابن وہب کہتے ہیں کہ میں نے حی بن عبداللہ سے سنا، وہ عبد الرحمن حبلی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو نے فرمایا کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت مائدہ اور سورت فتح ہے۔ واللہ اعلم۔ الحمدللہ سورت مائدہ کی تفسیر ختم ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو شرک سے بچائے، بدعات سے بچائے، اپنا اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع بنا لے، اور اللہ اپنی عبادت کرنے کی اور تیرے نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ سورت مائدہ کی تفسیر ختم ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ اگر اس میں کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی، یا انسان ہونے کے ناطے مجھ سے کوئی بھول چوک ہو گئی، یا کوئی زیادتی اور کمی ہو گئی، تو تو اس کو معاف فرما دینا، اور اس میری چھوٹی سی کوشش کو اپنی رحمت اور برکت سے میرے لیے نجات کا ذریعہ بنا دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔